کتنا فنڈ ہوتا ہے ایک تھانے کے پاس پیٹرول کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے؟ جان بھائی فنڈ ہی نہیں ہوتا تھانے غریب کے پاس. وہ شہر سے جمع کرتا ہے پیسے تو موبائل میں ڈیزل ڈلواتا ہے. فنڈ تو افسران کھاتے ہیں, فنڈ تو افسران کھاتے ہیں. تھانے کو ملتا ہے کیا ہے؟ رجسٹر کے پیسے وہ جمع کر رہا ہوتا ہے, یہ جمع کر رہا ہوتا ہے, وہ جمع کر رہا ہوتا ہے. وردی میں تو کرپشن, جوتے خریدنے میں تو کرپشن. مطلب آپ کدھر کدھر پہنچیں گے؟ یہ جو فنڈنگ کا نظام ہے نا, یہی بہت غلط ہے. آپ کسی ایس ایچ او کو آپ کبھی لے کے بیٹھیں اور اس سے پوچھیں یار تو تھانہ کیسے چلاتا ہے, تو آپ ایسے کان پکڑ لیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب یہ ہوگا تو پھر ختم ہوگی بات. پھر آپ کو تھانوں کو بھرپور فنڈ دینے کی ضرورت ہے. آپ تھانوں کو بھرپور فنڈ دیں گے, مطلب حوالدار کو یہ نہیں پتا ہو یار مجھے 7 لیٹر 9 لیٹر 11 لیٹر 13 لیٹر فیول ملے گا, مجھے اتنا ہی گشت کرنا ہے. مثال کے طور پر گلشن تھانے میں ایک واردات ہو گئی, اگر اس کو سوراخ گوٹ جانا پڑ گیا تو وہ ڈیزل ڈھونڈے گا. اس کے پاس تو فل ہونا چاہیے, اس کو تو سہولت ہونی چاہیے کہ یار کسی شہری کا میں بھلا کر دوں, میں اس کے ساتھ ان ڈکیتوں کا پیچھا کرتا ہوں, وہاں مقابلہ کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا. پھر آپ سی ٹی ڈی کی فنڈنگ لے لیں, آپ سی آئی اے کی فنڈنگ لے لیں, آپ فنڈنگ تو لیں. آپ پوچھے تو صحیح سی ٹی ڈی کو کتنے پیسے دیتے ہو, کارکردگی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. سی آئی او کتنے پیسے دیتے ہو, بھائی اگر سی آئی اے اتنا ہی اچھا کام کر رہی ہے تو اغوا برائے وارداتیں, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ختم ہو جائیں. اور اے وی ایل سی میں جو موٹر سائیکلوں کی چھینا, بلکہ میں نے ابھی پر ڈے 75 موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں اور چوری ہوتی ہیں. صحیح. کراچی شہر میں پر ڈے 75 موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں اور چوری ہوتی ہیں. تو یہ 75 موٹر سائیکلیں جب شہری دے رہے ہیں تو بھائی آپ ادارہ بند کر دو نا, وہ تو ویسے بھی دیتے رہیں گے. آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا تو کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے نا. آپ اپنے ادارے بند کرو بھائی, شہریوں کو بھی سکون دو. ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ یار ہمارے پاس تو ادارہ ہی نہیں ہے نا. اچھا چلو چھن گئی, چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اب تو آپ نے ادارے بنائے, جب ادارے بنائے پھر آپ کام کو فوکس کرو نا, آپ چیزوں کو فوکس کرو. آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. اچھا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے بہت بنے ہوئے. اچھا جیسے سی ٹی ڈی ہے, سی آئی اے ہے, اسپیشل برانچ ہے اور دیگر ہیں, تو ان کے بنیادی طور پہ کام ہوتے کیا میں ان کا الگ الگ کام ہے. اسپیشل برانچ نا تھانے کی, یا آپ یہ سمجھیں کہ جو جرم چلتا ہے نا اس کی انفارمیشن رپورٹ نکالتی ہے, ان کی بیسک اطلاع دیتی ہے اسپیشل برانچ. وہ بتاتی ہے کہ مثال کے طور پر گڈاب تھانے میں یہ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, یہ وہ چل رہے ہیں. اگر اسپیشل برانچ تھانے کے ساتھ نہ ملے نا تو آدھا جرم ختم ہو جائے گا, آدھا کام ہی بند ہو جائے گا. وہ اپنے ایس ایس پی کو رپورٹ کرے گا, ایس ایس پی ایڈیشنل آئی جی کو کرے گا, ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو رپورٹ کرے گا, یا آئی جی سندھ کو رپورٹ کرے گا کہ یہ اس تھانے کی حدود میں یہ کام چل رہا ہے. اچھا اس میں بھی کیا ہوا, اس میں بھی دونوں اداروں کی ٹسل لگنا شروع ہو گئی. وہ بولتا ہے یہ ایس ایچ او مجھے ہفتہ پیسے کم دے رہا ہے, اس کی رپورٹ بنا کے دے دو. تو وہ صورتحال نا آپ نے ایک میکانزم نہیں بنایا. جب آپ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے نا, آپ غلطیاں بھی ہوں گی, بالکل ہوتی ہیں, پولیس سے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. آپ چیزوں کو بہتر کریں. اسپیشل برانچ ہائی لائٹ کرتا ہے تھانے کو, سی ٹی ڈی دہشت گردی کو فوکس کرتا ہے, سی آئی اے موٹر سائیکلیں اغوا برائے تاوان اور دیگر جو جرم ہیں ان کو فوکس کرتا ہے. تو ہر اداروں کا اپنا اپنا کام ہے. یہ کام بانٹنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. جب کام کی صلاحیت آپ میں ہے, جب آپ کام شروع کریں گے تو شہر میں کام نظر آئے گا. اور کام اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ شہر میں تباہی ہو گئی, نہیں, آپ کر سکتے ہو, اور یہ پولیس ہی کر سکتی ہے. اگر کرنا چاہے تو یہ پولیس کر سکتی ہے. اسی طرح آپ ٹارگیٹ کلنگ لے لیں, پولیٹیکل ٹارگیٹ کلنگ لے لیں, ایک شروع ہوگی آگے پیچھے 3-4 شروع ہو جائیں گی. اسی طرح آپ اسٹریٹ کرائم کو لے لیں کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی 40-50, پھر ایک ہوا کا رخ ہوا, پھر وہ 60 کے قریب پہنچ گئی. تو یہ اس شہر کا مزاج ہے. ایک کام شروع ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے گروپ انتظار میں بیٹھے ہیں, یار یہ کام چل رہا ہے ہم اس میں کود جاتے ہیں. بتے کا کام چل رہا ہے ہم بتے میں کود جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان کا چل رہا ہے ہم اغوا برائے تاوان میں. اسٹریٹ کرمنل سے لوگ ڈر رہے ہیں ہم اسٹریٹ کرمنل کا کام کر لیتے ہیں. تو ماضی میں جو صورتحال تھی وہ بالکل الگ تھی. صحیح. اب جو صورتحال ہے بالکل الگ ہے. وہ صورتحال کیا الگ ہے, پہلے پولیٹیکل پارٹیز یہ کام کرتی تھیں, ان کے عسکری ونگ تھے وہ یہ کام کرتی تھیں, اور ہر پارٹی وہ بولتے ہیں نا فلاں آدمی نے, ایم کیو ایم والے بولتے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی بولتے ہیں ایم کیو نے, نہیں سب نے کیا, سب نے کیا. سب کو سب پتا تھا اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ادارے بھی خاموش تھے, کھلا کام چل رہا تھا. جب کھلا کام چل رہا تھا تو پھر تباہی ہوئی نا. تباہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اجلاس ہوا, بڑے لوگ بیٹھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپریشن لانچ کرتے ہیں, اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر جا کے صفایا ہوا نا. اچھا صفایا ہوا, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ اہمیت نہیں دو گے, یہ بڑی بنتی چلی جائیں گی. آپ نے چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کی, بڑی نہیں بنے گی. میں نے آپ کو کچے کی مثال دی کہ آپ نے تھوڑے سے ڈاکوؤں کے خلاف مقابلہ نہیں کیا, آپ نے ان کو شیلٹر دیا کہ فلاں وڈیرا ہم سے ناراض ہو جائے گا, فلاں جاگیردار ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو کیا ہوا کہ قبائلی بگٹی قبیلے کے لوگ اٹھ کے اور انہوں نے اپنے
دشمنی کا بدلہ لیا نا, انہوں نے مارا نا, ریاست نے تو نہیں مارا نا. تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, اب ہم 10 سال بعد کیا پتا کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوں, آپ اور میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہوں یار, جو 2014 میں ہوتا تھا وہ 2028 میں تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے. بیچ میں کیا ہوا تھا جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی؟ تو یہ صرف ایک پالیسی کی دیر. اچھا سندھ میں تو ایک ہی تو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی تو حکومت ہے, انہوں نے ہی تو 15 سال سے حکومت کی ہے, ان سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا کہ کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور کن چیزوں کو بہتر نہیں کرنا. سی ایم کو بھی سب پتہ ہے, وزراء کو بھی سب پتہ ہے, پولیس کو بھی سب پتہ ہے, کرنے کے اوپر ہے. آگے پیچھے 3-4 شروع ہو جائیں گی. اسی طرح آپ اسٹریٹ کرائم کو لے لیں کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی 40-50, پھر ایک ہوا کا رخ ہوا, پھر وہ 60 کے قریب پہنچ گئی. تو یہ اس شہر کا مزاج ہے. ایک کام شروع ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے گروپ انتظار میں بیٹھے ہیں, یار یہ کام چل رہا ہے ہم اس میں کود جاتے ہیں, بتے کا کام چل رہا ہے ہم بتے میں کود جاتے ہیں, اغوا برائے تاوان کا چل رہا ہے ہم اغوا برائے تاوان میں, اسٹریٹ کرمنل سے لوگ ڈر رہے ہیں ہم اسٹریٹ کرمنل کا کام کر لیتے ہیں. تو ماضی میں جو صورتحال تھی وہ بالکل الگ تھی. صحیح. اب جو صورتحال ہے بالکل الگ ہے. وہ صورتحال کیا الگ ہے؟ پہلے پولیٹیکل پارٹیز یہ کام کرتی تھیں, ان کے عسکری ونگ تھے وہ یہ کام کرتی تھیں, اور ہر پارٹی, وہ بولتے ہیں نا فلاں آدمی نے, ایم کیو ایم والے بولتے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی بولتے ہیں ایم کیو نے, نہیں سب نے کیا, سب نے کیا, سب کو سب پتہ تھا اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ادارے بھی خاموش تھے, کھلا کام چل رہا تھا. جب کھلا کام چل رہا تھا تو پھر تباہی ہوئی نا. تباہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اجلاس ہوا, بڑے لوگ بیٹھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپریشن لانچ کرتے ہیں, اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر جا کے صفایا ہوا نا. اچھا صفایا ہوا, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ اہمیت نہیں دو گے, یہ بڑی بنتی چلی جائیں گی. آپ نے چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کی, بڑی نہیں بنے گی. میں نے آپ کو کچے کی مثال دی کہ آپ نے تھوڑے سے ڈاکوؤں کے خلاف مقابلہ نہیں کیا, آپ نے ان کو شیلٹر دیا کہ فلاں وڈیرا ہم سے ناراض ہو جائے گا, فلاں جاگیردار ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو کیا ہوا کہ قبائلی بگٹی قبیلے کے لوگ اٹھ کے اور انہوں نے اپنے دشمنی کا بدلہ لیا نا, انہوں نے مارا نا, ریاست نے تو نہیں مارا نا. تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, اب ہم 10 سال بعد کیا پتا کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوں, آپ اور میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہوں یار, جو 2014 میں ہوتا تھا وہ 2028 میں تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے. بیچ میں کیا ہوا تھا جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی؟ تو یہ صرف ایک پالیسی کی دیر. اچھا سندھ میں تو ایک ہی تو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی تو حکومت ہے, انہوں نے ہی تو 15 سال سے حکومت کی ہے, ان سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا کہ کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور کن چیزوں کو بہتر نہیں کرنا. سی ایم کو بھی سب پتہ ہے, وزراء کو بھی سب پتہ ہے, پولیس کو بھی سب پتہ ہے, کرنے کے اوپر ہے. کام چل رہا تھا, جب کھلا کام چل رہا تھا تو پھر تباہی ہوئی نا. تباہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اجلاس ہوا, بڑے لوگ بیٹھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپریشن لانچ کرتے ہیں, اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر جا کے صفایا ہوا نا. اچھا صفایا ہوا, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ اہمیت نہیں دو گے, یہ بڑی بنتی چلی جائیں گی. آپ نے چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کی, بڑی نہیں بنے گی. میں نے آپ کو کچے کی مثال دی کہ آپ نے تھوڑے سے ڈاکوؤں کے خلاف مقابلہ نہیں کیا, آپ نے ان کو شیلٹر دیا کہ فلاں وڈیرا ہم سے ناراض ہو جائے گا, فلاں جاگیردار ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو کیا ہوا کہ قبائلی بگٹی قبیلے کے لوگ اٹھ کے اور انہوں نے اپنے دشمنی کا بدلہ لیا نا, انہوں نے مارا نا, ریاست نے تو نہیں مارا نا. تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, اب ہم 10 سال بعد کیا پتا کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوں, آپ اور میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہوں یار, جو 2014 میں ہوتا تھا وہ 2028 میں تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے. بیچ میں کیا ہوا تھا جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی؟ تو یہ صرف ایک پالیسی کی دیر. اچھا سندھ میں تو ایک ہی تو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی تو حکومت ہے, انہوں نے ہی تو 15 سال سے حکومت کی ہے, ان سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا کہ کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور کن چیزوں کو بہتر نہیں کرنا. سی ایم کو بھی سب پتہ ہے, وزراء کو بھی سب پتہ ہے, پولیس کو بھی سب پتہ ہے, کرنے کے اوپر ہے.